بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان چل رہا ہے اس بات کا کہ ماخذ اصلی کی طرف مراجعت لازم ہے، صرف ماخذ ثانوی ہی پر اکتفا اور اعتماد کر لینا یہ درست نہیں ہے نا۔ وجہ اس کی یہ بتائی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑے جلیل القدر عظیم الشان فقہی مہارت کے حامل، فقہی جزیات کے راسخ، حافظے کے مالک فقی سے بھی کبھی قول غلط یا مسئلہ غلط صادر ہو جاتا ہے۔ اب بعد میں جو فقہا آتے ہیں وہ ان کی جلالت شان، مہارت علمی پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے ان کا قول نقل کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں، ان سے بعد میں آنے والے لیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ قول کیا ہوتا ہے، کتابوں میں پھیل جاتا ہے۔ اب اگر لوگ بعد میں آنے والے ناقلین ہی سے آگے نقل کرتے رہیں اس کو، اور جو اس کا ماخذ اصلی ہے فقیہ اول جنہوں نے قول صادر کیا ہے ان کی طرف اگر مراجعت نہ کریں تو پھر وہ غلطی اور بڑھتی جائے گی۔ غلط ناقلین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا، اور اس سے کیا ہے، مسئلہ غلط امت تک پہنچے گا، امت کے اعمال میں خرابی ہوگی، اور حکم شرع اپنے مطلوب کے ساتھ ادا نہ کیا جا سکے گا۔ تو اس لیے کہا کہ جو ماخذ اصلی ہے اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، صرف ماخذ ثانوی یا بعد والوں کی نقل پر اعتماد کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب جب انسان ہر فقی بعد میں آنے والا ماخذ اصلی ہی کی طرف رجوع کرے گا، فقیہ اول ہی کے قول کو پرکھے گا، تو بہت ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی فقی ان کی غلطی پر ان کو تنبیہ کر کے چلا جائے گا، اپنی کتاب میں اس غلطی کو واضح کر دے گا۔ اور ایسا ہوا بھی، جیسے کہ علامہ ابن نظیم مصری اور علامہ علاء الدین حسکفی علیہ رحمت و رضوان نے نقل میں دھوکہ کھایا۔ فقہائے متاخرین نے یہ فرمایا تھا کہ تعلیم قرآن پر وبجہ ضرورت دینیہ اجرت لینا جائز ہے، انہوں نے یہ اتنا کہا تھا۔ تلاوت قرآن انہوں نے نہیں کہا، لیکن بعد کے فقہا نے تلاوت قرآن کو اسی میں جوڑ دیا، تعلیم قرآن سے ان کو مغالطہ ہوا۔ تلاوت قرآن پہ آگے کہ تلاوت قرآن پر بھی اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ان کے بعد میں جو فقہا ہے انہوں نے جو تعلیم اور تلاوت دونوں پر جواز کا حکم دیکھا تو وہ یہ کہہ بیٹھے کہ طاعت پر اجارہ کا صحیح ہونا یہ متاخرین کا مذہب ہے۔ یہ بات امام علامہ ابن نجیم مصری اور صاحب اشواق والنصائر اور علامہ علاء الدین حسکفی صاحب در مختار نے کہا کہ طاعت پر، عبادتوں پر، نیکی کے کاموں پر اجارہ کا صحیح ہونا متاخرین کا مذہب ہے۔ یہ بات ان دونوں فقی نے کہی، صاحب در مختار اور صاحب اسباب النظائر نے، حالانکہ ایسا تھا نہیں۔ تو بعد میں جن فقہا نے ماخذ اصلی کی طرف رجوع کیا، جیسے صاحب بحر الرائق ہے نا، صاحب تاتار خانیہ، انہوں نے جب ماخذ اصلی کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے پایا کہ علامہ علاء الدین حسکفی اور علامہ ابن نجیم مصری سے اس میں مغالطہ ہوا، خطا ہو گئی ہے۔ متاخرین کا مذہب یہ نہیں ہے کہ طاعت پر اجارہ مطلقاً جائز ہے، بلکہ متاخرین نے تو صرف تعلیم قرآن پر اجارے کی اجازت دی تھی بربنا ضرورت، وہ تو تلاوت پر اجارے کو منع کر رہے ہیں، تو مطلقاً طاعت پر اجارہ کیسے صحیح مان سکتے ہیں؟ تو علامہ صاحب البحر نے اور علامہ صاحب تتار خانیہ نے ان کی غلطی پر تنبیہ کی اور اپنی کتابوں میں ان کے اس قول غلط کا رد کیا ہے نا۔ تو یہ فساد ہی پیدا نہ ہو، یہ خرابی نکلے ہی نہ، اس لیے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ ماخذ اول کی طرف رجوع لازم ہے، ماخذ ثانوی یا بعد والوں کی نقل پر محض اعتماد کر لینا یہ کافی اور درست نہیں ہے نا۔ اب فرماتے ہیں یہاں سے مصنف کہ جو بعض فقہا نے یہ کہہ دیا کہ متاخرین
کا مذہب یہ ہے کہ طاعت پر اجارہ صحیح ہے، یہ ان کا قول محض باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے تینوں ائمہ، امام اعظم، امام یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں ائمہ سے نقول بکثرت منقول اور متفق ہیں اس بات پر کہ طاعات پر اجارہ مطلقاً باطل اور حرام ہے۔ کثیر نقلیں فقہا نے ان تینوں سے کی ہیں، کثیر متون اور شروع میں ان کا قول نقل ہے کہ ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک طاعات پر اجارہ ہے نا، پیسے کرائے پر پیسے دے کر طاعت کرنا یا پیسے لے کر طاعت اور عبادت کرنا، یہ اجارہ مطلقاً حرام اور باطل ہے۔ اصل مذہب یہ ہے متقدمین فقہا کا۔ لیکن بعد میں جو متاخرین آئے، جو خود اصحاب ترجیح و تخریج تھے، عام متاخرین نہیں، تو اصحاب تخریج و ترجیح تھے، ایسے فقہا جب بعد میں آئے اور انہوں نے اپنے حالات زمانہ کا جائزہ لیا، تو انہوں نے تلاوت قرآن پر اجرت لینے اور دینے کے جواز کا فتویٰ دیا کہ لینا دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو ہمارے متقدمین کا زمانہ تھا، سرکار امام اعظم اور ان کے بعد کے فقہا کا زمانہ جو تھا، وہ سلطنت کا زمانہ تھا۔ خلفائے اسلامیہ ہوتے تھے، سلاطین اسلام ہوتے تھے، عمراء رؤساء اسلامیہ ہوتے تھے۔ تو اس وقت جو جلیل القدر علماء، فقہا، محدثین، مفسرین ہوتے تھے، تو ان کی کفالت بیت المال سے کی جاتی تھی۔ بیت المال سے ان سب کے وظیفے مقرر کیے جاتے تھے، اور وہ ان کی خدمتوں کا بدلہ نہیں ہوتا تھا، ان کی تبلیغ اور دین کے کام کا بدلہ اور عوض یا تنخواہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر بادشاہ جس کے ملک میں کوئی ایسا عالم ہوتا تھا، وہ ان کی قدر، منزلت اور ان کے وجود کو اپنے لیے رحمت سمجھتے ہوئے ان کو خوش کرنے کے لیے بیت المال سے ان کو وظیفے دیتے تھے کہ حضور کا وجود ہمارے درمیان رہے، ان کی برکتیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ بیت المال سے وظیفے ملتے تھے۔ جب بیت المال سے ان کو وظیفہ مل رہا ہے، بیت المال سے تنخواہ یا کہیے ان کو ایک مقررہ رقم مل رہی ہے، تو ان کے پاس مالی قلت ہوتی نہیں تھی، کسب کے محتاج ہر وقت رہتے نہیں تھے، تو فی سبیل اللہ وہ قرآن کی تعلیم بھی کرتے، قرآن کی قرات بھی کرتے، فقہ و حدیث بھی پڑھاتے، وعظ و تقریر بھی کر دیتے، امامت اور اذان بھی پڑھ دیتے، کوئی دقت نہیں تھی۔ لیکن جب نظام سلطنت کمزور ہوا اور بیت المال کا سسٹم مسلمانوں کے درمیان سے دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگا یا تقریباً رخصت ہو گیا، تو اب ہر عالم، ہر فقیہ کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اب معاش کی جتنی ذمہ داریاں تھیں، ہر ایک کے کاندھے پر خود آ گئیں۔ اب بھائی انسان فی سبیل اللہ یہ خدمات انجام دے یا کسب کر کے، محنت کر کے خود کھائے اور اپنے بیوی بچوں اور اہل خانہ کو کھلائے، مشکل مسئلہ تھا، ہے نا؟ دونوں چیزوں کو ایک آدمی کر پائے، یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ اور چلو دو چار اگر ایسے صبر کرنے والے مل بھی جائیں کہ چلو ہم تھوڑا کما لیں گے، تھوڑا کھا لیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اس نعرے والے دو چار مل بھی جائیں، تو دو چار سے تو کام نہیں چل رہا ہے نا۔ امت مسلمہ تو زمین کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے، تعلیمی دینیات ہر ایک پر لازم ہے، قرآن کی صحت، قرآن کو مطلوب خدا کے مطابق پڑھنا، یہ ہر ایک پر فرض عین ہے۔ تو پوری دنیا میں دو چار تو لوگ نہیں کر لیں گے نا، تو اب ضرورت پیش آ رہی کہ اگر ان کو پیسے دے کر نہ پڑھوائیں تو قرآن ضائع ہو رہا ہے، جس سے لوگوں کا دین ضائع ہوگا، اور پیسے دے کر پڑھوا رہے ہیں تو طاعت پر اجارہ لازم آ رہا ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان میں بڑا کیا ہے، نقصان کس میں زیادہ ہے؟ امت مسلمہ کو جاہل چھوڑ دینے میں زیادہ نقصان ہے، یا چند لوگ اجارہ پر پڑھا دیں اس میں زیادہ نقصان ہے؟ تو کتنا بھی موٹی بدھی کا ہوگا نا، وہ بھی یہی کہے گا کہ بھیا اجارے کو جائز کہہ دو، مگر امت مسلمہ کو جاہل مت رکھو، ان کے دین کو ضائع نہ ہونے دو۔ اس لیے کہ جس سے دینداری، قرآن رخصت ہو جاتا ہے نا، اس کا ایمان بھی دھیرے دھیرے رخصتی کی کگار پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو دین ضائع نہ ہو، قرآن ضائع نہ ہو، اس بنیاد پر، اس ضرورت کی بنیاد پر ہمارے فقہا نے تعلیم قرآن پر
اجرت دینے کو جائز قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن بھائی تلاوت قرآن میں تو کوئی ضرورت نہیں، اچھا جائز قرار دیا تو ایسا نہیں کہ وہ اپنے فقہاء متقدمین کے مذہب سے دور چلے گئے۔ سرکار امام اعظم امام یوسف امام محمد تو یہ فرمائے کہ طاعت پر اجارہ حرام ہے، باطل ہے، اور یہ کہیں کہ تلاوت تعلیم قرآن پر اجارہ جائز ہے، ظاہر بالکل کھلا تضاد ہے نا دونوں کے قول میں۔ تو کہہ رہا ہے یہ جواز کا قول کر کے اپنے متقدمین فقہا کے مذہب سے ہٹ نہیں گئے، اور نہ انہوں نے مخالفت کی ان کی، بلکہ بات یہ ہے کہ فقیہ مجتہد کے دو قول ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قول سوری، ایک ہوتا ہے قول ضروری۔ قول سوری تو وہ جو الفاظ و روایات میں اس کا قول منقول ہوا، جیسے کہ یہی مسئلے میں لے لو کہ طاعت پر اجارہ باطل ہے، یہ تو ان کا قول سوری ہو گیا کہ یہ قول راویوں نے بیان کیا، کتابوں میں منقول ہے نا، تو قول سوری ہو گیا، صورتاً یہ قول ہے۔ اور قول ضروری اس کو کہتے ہیں کہ فقیہ مجتہد کا جو قول سوری جس علت کی بنیاد پر تھا، اگر وہ علت ختم ہو جائے اور پھر وہ جو قول کرتا، اگر وہی قول بعد کا کوئی فقیہ کہے تو یہ قول بعد کے فقیہ کی جانب نہیں منسوب ہوگا، بلکہ یہ پہلے والے فقیہ ہی کا قول قرار پائے گا۔ اس کی واضح نظیر میں حدیث پاک میں بتاؤں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھتی تھیں آدمیوں کے ساتھ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو، انہیں جانے دو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاک، آپ کا ظاہری زندگی کا دور ختم ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ختم ہو گیا، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور بھی ابتدائی مراحل سے گزر کر درمیانی مراحل میں آ گیا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم نے عورتوں کو منع کر دیا مسجد میں جانے سے، کوئی عورت مسجد میں نماز نہیں پڑھی کہ اپنے گھر جا کر نماز پڑھو، کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو اجازت دی تھی وہ صرف جواز تھا، وجوب نہیں تھا کہ ان پر واجب ہو آدمیوں کی طرح کہ مسجد ہی میں نماز پڑھیں۔ آدمیوں پر واجب ہے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں، عورتوں کے لیے صرف جائز تھا، واجب نہیں تھا۔ اور جواز کا یہ ہے کہ اگر مصلحت اس میں اچھائی پر ہو تو مستحب بن جاتا ہے، اور اگر مصلحت برائی کی طرف لے جا رہی ہے، برائی اس سے پیدا ہو رہی ہے، تو وہ کیا مکروہ اور ممنوع ہو جاتا ہے۔ جائز کا حال تو یہ ہے، اچھائی غالب ہو تو مستحب، برائی غالب ہو تو پھر مکروہ۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے منع کر دیا۔ اب سب عورتیں شکایت لے کر پہنچی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور کہا کہ اللہ کے رسول تو ہمیں منع نہیں کرتے تھے، یہ عمر کون ہوتے ہیں منع کرنے والے، یہ ہمیں منع کیوں کر رہے ہیں مسجد میں جانے سے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا تاریخی اور بڑا اصولی جملہ بولا، فرمایا آج عورتوں نے اپنا جو حال بنا رکھا ہے، اگر یہ حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں دیکھتے تو سرکار بھی ان کو مسجد سے روک دیتے۔ یہ ہوتا ہے۔ ابھی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کا منشا اور سرکار کا مزاج جو نقل کر رہی ہیں نا، یہی حضور کا صلی اللہ تعالی وسلم کا قول ضروری ہے کہ جو علت آج پیش نظر ہے، اگر یہ علت اس وقت پیش نظر ہوتی، یہ علت اس وقت ہمارے سے وجود میں آ گئی ہوتی تو سرکار یہی فرماتے۔ تو یہ ان فقہا نے بربنائے ضرورت اور دین کے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جو تعلیم قرآن پر اجارے کا جواز کا حکم دیا نا، اگر یہ حالات امام اعظم کے زمانے میں ہوتے نا تو امام اعظم بھی یہی حکم دیتے کہ تعلیم قرآن پر اجارہ جائز ہے، امام ابو یوسف بھی یہی کہتے، امام محمد علیہ رحمہ بھی یہی کہتے، ہے نا۔ اور ان کا جو پہلے قول تھا کہ مطلقاً طاعت پر اجارہ حرام ہے، باطل ہے، اس قول سے وہ رجوع کر لیتے اگر یہ حالات ان کے زمانے میں ہوتے، ہے نا۔ تو فقیہ کا قول جو ہوتا ہے اس کے خلاف اگر حالات پیدا ہو جائیں اور اس حالات کے مطابق کوئی بعد میں فقیہ قول کرے تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ بعد والے فقیہ نے پہلے والے فقیہ کی مخالفت کی، نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بعد میں جو حالات بنے تھے اگر وہ حالات پہلے والے فقیہ کے زمانے میں ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے، اسی کو قول ضروری کہتے ہیں۔ آ گیا؟ لیکن بھائی تلاوت قرآن میں بھائی کوئی حرج نہیں ہے، تلاوت قرآن سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ اگر پوری دنیا قرآن کی تلاوت نہ کرے تو کیا کوئی نقصان لازم آئے گا؟ قرآن سب جانتے ہیں، تلاوت کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں، کوئی تلاوت کرنا ہم پر فرض تھوڑی ہے،
تلاوت کریں تو ثواب ملے گا، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن سیکھنا ہم پر فرض ہے، نہ سیکھیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے، ہے نا؟ تو سیکھنے میں تو ضرورت ہے، اس لیے تعلیم پر اجارہ جائز کرا دیا، لیکن پڑھنے میں ضرورت نہیں ہے، اس لیے تلاوت قرآن پر اجارہ جائز نہیں ہے۔ آج کل جو حفاظ تراویح میں قرآن سکھاتے ہیں نا، وہ اس مسئلے کی زد میں ہیں۔ انہیں نذرانہ طے کرنا، کیونکہ تراویح اصل میں کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے تراویح اصل میں، ورنہ تراویح تو تلاوت اس کے بغیر بھی ہو جائیں گے، ختم قرآن تکمیل قرآن کے بغیر بھی تراویح ہو جائیں گی۔ حافظ کو جو لگایا جاتا ہے وہ تلاوت قرآن، ختم قرآن، تکمیل قرآن کے لیے لگایا جاتا ہے، تو مقصد وہی وہی تلاوت ہے، وہی قرأت قرآن ہے۔ تو حافظ کو نذرانہ طے کر کے لینا یا کمیٹی کا طے کر کے دینا، یہ تو بلا شبہ حرام ہے نا، بلا شبہ ناجائز ہے۔ اور اگر طے نہ کیا گیا ہو لیکن اس علاقے میں پیسے ملنا، نذرانہ دیا جانا اگر معروف ہے کہ ہاں دیتے ہیں، ملتا ہے، بار شریف میں لکھا ہے، فتح رضویہ میں لکھا ہے، یہ بھی ناجائز ہے اور صحیح ہے۔ لأن المعروف کالمشروط، اس لیے کہ معروف بھی مشروط کی طرح ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو بھائی اب جائز کیسے ہو؟ کیونکہ سب جگہ تو پیسے ملتے ہیں، کوئی تو ایسی جگہ ہے نہیں جہاں پیسے نہ دیتے ہوں لوگ، جہاں پیسے دینے کا عرف نہ ہو، ایسی تو کوئی جگہ ہے نہیں۔ اتنا ضرور ہے، کہیں کم دیتے ہیں کہیں زیادہ دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے اس کے دو ہیلے نقل فرمائے ہیں جن سے جواز سامنے آتا ہے، بلکہ وہ ہیلے نہیں بلکہ مسئلے کی صحیح صورت ہے۔ وہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اجارہ کے وقت صاف صاف حافظ یہ کہہ دے، جب اس کو تلاوت کے لیے کہا جائے، قرآن سنانے کے لیے کہا جائے تراویح میں، تو صاف کہہ دے کہ مجھے نذرانہ نہیں چاہیے، میں نذرانہ نہیں لوں گا۔ کمیٹی والے کہہ دیں ہم کچھ نہیں دیں گے، اب تراویح پڑھائے آرام سے، تراویح ختم ہو جائے اس کے بعد اگر کمیٹی والے کچھ دیں تو لینے میں حرج نہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ تلاوت قرآن کی وجہ سے ہی دے رہے ہیں، لیکن یہ بات تو عرف سے معلوم ہو رہی ہے نا۔ اور انہوں نے جو نفی کی تھی وہ تو قول میں کی تھی، صراحت کی تھی، اور قاعدہ فقہ کا الصریح یفوق الدلالہ، کہ صریح جو ہے دلالت سے اوپر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ، دوسرا طریقہ یہ فرمایا کہ اجارہ وہ وقت پر کر لے، جیسے کمیٹی والے ہیں، حافظ صاحب اور کمیٹی والوں کے درمیان اس طرح اجارہ ہو، کمیٹی والے کہیں کہ آپ ہمارے پاس 1 مہینہ تک روزانہ 8 بجے سے لے کر مثلاً 10 بجے تک ہمارے اجیر رہیں گے، اور عمل متعین نہ کریں کہ ہم تم سے کام کے کروائیں گے، 2 گھنٹے روزانہ 30 دن تک آپ کو ہمارا اجیر رہنا ہے، 8 سے مثلاً 10 بجے تک، اور ہم اس کے بدلے آپ کو جو ہے 50,000 روپے دیں گے یا 1 لاکھ روپے دیں گے۔ حافظ صاحب کہیں ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، اجارہ ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد کہیں حافظ صاحب آپ ہمیں روزانہ قرآن سنائیے 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک 30 دن، یہ اجارہ جائز ہے، کیونکہ یہ اجارہ عمل پر نہیں ہوا ہے، وقت پر ہوا ہے، منافع بدن پر ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا۔ اس طریقے سے وہ جو لوگ مسئلے کی زد میں آ جاتے ہیں، امر ناجائز کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے کریں تو ان کو اس گناہ سے نجات مل جائے گی، ورنہ تو مسئلہ بڑا گمبھیر ہے۔ جو حافظ طے کر کے تراویح پڑھائے اس کے پیچھے تراویح بھی جائز نہیں ہے، جیسے پڑھا نا کہ تلاوت پر اجارہ کرنا وہ اپنے اصل حکم کے مطابق حرام ہے، تو وہ مرتکب حرام ہے، اور اعلانیہ ہے تو وہ تو خود فاسق ہو جائے گا، تو اس کے پیچھے تراویح کیسے ہو جائیں گی؟ اس لیے اس مسئلے پر خاص عمل اور توجہ ضروری ہے، کیونکہ صرف مسئلہ نذرانے کے جواز یا عدم جواز ہی کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ پوری تراویحوں ہی کا ہے، بلکہ اس درمیان جو نمازیں پڑھائے ان کا بھی مسئلہ ہے۔ اس لیے صورت جواز اختیار کرنا حفاظ پر لازم ہے کہ یا تو صراحتاً منع کر دیں، بعد میں کچھ دے تو لے لیں، یا پھر اپنا صریح صاف ستھرا اجارہ کر لیں۔ اس باب میں دعوت اسلامی کا معاملہ بالکل صاف ستھرا ہے، ان کے ہاں جو حفاظ لگائے جاتے ہیں یا ان کے حفاظ کہیں جاتے ہیں تو وہ صاف طور پر اجارہ کر لیتے ہیں انہی کھلے الفاظ میں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ چلیے اب میں پڑھاتا ہوں، خلاصہ تو میں نے کافی حد تک بتا دیا ہے۔
فقد اتفقت النقول عن ائمتنا الثلاثه ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، اور ہمارے تینوں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ سے نقول متفق ہیں اس بات پر ان الاستجارہ علی الطاعت باطل، کہ طاعت پر اجارہ یہ باطل ہے۔ لیکن جاء من بعدهم من المجتہدین الذین هم اہل التقلید والترجیح افتوا بالصحۃ علی تعلیم القرآن، لیکن ان کے بعد جو مجتہدین آئے جو کہ اہل تخرید اور ترجیح تھے، انہوں نے اجارے کی صحت کا فتویٰ دیا تعلیم قرآن پر، ضرورت کی بنیاد پر۔ فإنه كان للمعلمین عطایا من البیت المال وانقطعت، اس لیے کہ پہلے معلمین کو عطیات بیت المال سے ملتے تھے، وانقطعت جو بعد میں منقطع ہو گئے۔ فلو لم يصح الاستئجار واخذ الاجرۃ لضاع القرآن وفیہ ضیاء الدین، تو اگر اجارہ کرنا اور اجرت لینا صحیح نہ رہے تو پھر قرآن ضائع ہو جاتا، اور اس میں دین کا ضیاع تھا، دین کا ضائع ہونا تھا۔ لاحتیاج المعلمین الی الاکتساب، کیونکہ معلمین کو کسب کی حاجت تھی۔ وافتوا من بعدہم ایضا من امثالہم بالصحۃ علی الاذان والامامت، اور ان کے بعد والوں نے جو انہی جیسے تھے، یعنی اہل تخریج اور اہل ترجیح تھے، انہوں نے فتویٰ دیا اجارے کے صحیح ہونے کا اذان اور امامت پر بھی، لأنہما من شعائر الدین، اس لیے کہ یہ بھی دین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب انسان کام کرے یا فری میں امامت اور مؤذنی کرے، تو جو حالت تعلیم قرآن کی تھی وہی حالت امامت اور مؤذنی کی ہو گئی۔ فصححوا الاستجارہ علیہما للضرورت ایضا، تو انہوں نے ان دونوں پر یعنی اذان و اقامت پر بھی اجارے کو صحیح قرار دیا ضرورت کی وجہ سے۔ فہذا ما افتى به المتاخرون عن ابی حنیفہ واصحابہ، فرماتے ہیں تو یہ وہ ہے جس پر انہوں نے فتویٰ دیا جو متاخر تھے امام اعظم سے اور ان کے شاگردوں سے، جو بعد میں تھے انہوں نے دیا۔ لعلمہم، کیونکہ انہیں معلوم تھا، بأن ابا حنیفہ واصحابہ لو کانوا فی عصرہم، کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد ان کے زمانے میں ہوتے، لقالوا بذلک، تو وہ بھی یہی کہتے، وراجعوا عن قولہم الاول، اور اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیتے۔ وقد اطبقت المتون والشروع والفتاوی علی نقلہم بطلان استجاری علی الطاعات الا ما ذکر، اور تمام متون، متن کی جمع ہے متون، تمام متن، شروع اور فتاوی، کتب فقہیہ کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے متن کا، یہ سب سے مضبوط ہوتے ہیں، اس کے نیچے شرح، اس کے بعد فتاوی۔ فتاوی تیسرے نمبر پر آتے ہیں استدلال کرنے کے سلسلے میں۔ متن جیسے قدوری ہے، بدایہ ہے، اور کنز الدقائق ہے، یہ سب متون ہیں۔ اور شروع جیسے بحر الرائق ہے، فتح القدیر ہے، در مختار ہے، رد المحتار ہے، یہ سب شروع ہیں۔ فتاوی جیسے عالمگیری ہے، قاضی خان ہے، تاتار خانی ہے، خلاصہ ہے، یہ سب فتاوی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تینوں طرح کی کتابیں اس پر متفق ہیں۔ وقت اطبقت المتون والشروع والفتاوی، متون، شروع اور فتاوی سب متفق ہیں علی نقلہم، ان کی نقل پر، یعنی اپنی نقل پر، ان سے فقہا کی نقل پر، کہ طاعت پر اجارہ باطل ہے، الا فیما ذکر، سوائے مذکورہ چیزوں کے۔ وعللوا ذلک بالضرورت، اور انہوں نے اس کی وجہ، اس کی تعلیل ضرورت بتائی، وہی خوف ضیاء دین، اور وہ دین کے ضائع ہونے کا خوف تھا۔ وصرحوا بذلک التعلیل، اور انہوں نے اس تعلیل کی صراحت بھی کی، اس علت کی صراحت بھی کی۔ فکیف یصح ان یقال، تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہو جائے گا کہ ان مذہب المتاخرین صحت الاستجاری علی تلاوت المجردہ مع عدم الضرورت المذکورہ، تو یہ کہنا کیسے صحیح ہو جائے گا کہ متاخرین کا مذہب محض تلاوت قرآن پر اجارے کا صحیح ہو جانا ہے، حالانکہ مذکورہ ضرورت تو نہیں ہے، مع عدم الضرورت المذکورہ، مذکورہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جیسے کہ امام علاء الدین حسکفی اور علامہ ابن نجیم مصری نے کہہ دیا تھا، کیسے کہا جا سکتا ہے بھائی جبکہ مذکورہ ضرورت نہیں ہے؟ فإنه لو مضى الدهر، اس لیے کہ اگر زمانہ پورا گزر جائے، ولم يستعجر احد احدا على ذلك،
اور کوئی کسی کو تلاوت پر اجیر نہ رکھے، لم یحصل بہ ضرر، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، بل الضرر سارا فی الاستئجار علیہ، بلکہ نقصان تو تلاوت پر اجارہ کرنے میں ہوگا، حیث صار القرآن مکسبا وحرفتا یتجر بہا، کہ قرآن جو ہے لوگوں کا ذریعہ کسب اور پیشہ بن جائے گا جس کے ذریعے وہ تجارت کریں گے، وصار القاری منہم لا یقرؤ شیئا لوجہ اللہ تعالی خالصا، اور ان کا جو پڑھنے والا ہوگا نا وہ خالص لوجہ اللہ کچھ پڑھے گا ہی نہیں، بل لا یقرؤ الا للاجرۃ، بلکہ صرف اجرت کے لیے پڑھے گا، وهو الرياء المحض الذي هو ارادۃ العمل لغیر اللہ تعالی، اور یہ طریقہ یہ ریاء محض ہے جو کہ غیر اللہ کے لیے عمل کے ارادے کا نام ہے، فمن اینا یحصل له الثواب، تو پھر اسے پڑھنے والوں کو ثواب کہاں سے ملے گا، الذي طلب المستاجر ان يهديه لمیته، جس کو مستاجر اجرت دینے والا طلب کرتا ہے کہ وہ اس کی میت کو، اس کے مرحوم کو ہدیہ کر دے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا کوئی انتقال کر جاتا ہے تو مدرسے سے کسی طالب علم کو یا بستی میں رہنے والے کسی حافظ صاحب کو لگا دیتے ہیں قبر پر پاڑا پڑھنے کے لیے کہ صاحب 40 دن تک پارا پڑھ دو، نذرانہ 5,000 دیں گے، 6,000 دیں گے، 4,000 دیں گے، باقاعدہ طے کر کے بھی یہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو عبارت ابھی آپ کے سامنے ہے، رسم المفتی کی یہ عبارت دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ علامہ شامی کے زمانے میں بھی شاید ایسا ہوگا، یا قبر پر پڑھنے کا رواج نہیں ہوگا تو کم سے کم گھر پہ پڑھنے کا رواج ہوگا کہ جس کے انتقال ہو گیا اس کے گھر جا کے پڑھتے ہوں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تلاوت قرآن پر بھائی اجارہ کیا جائے جو کہ ناجائز ہے تو پھر پڑھنے والے کو ثواب ہی نہیں ملے گا، بلکہ وہ تو اور مجرم و گناہ گار ہوگا۔ فتاوی رضویہ میں بھی اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے، جب اسے کوئی ثواب ہی نہیں مل رہا ہے تو آپ کے میت کو بخشے گا کیا؟ ثواب ملے تبھی تو بخشے، تبھی تو اس کو پہنچائے، تو اس میں تو نقصان ہے اجارہ کرنے میں، ہے نا۔ اور جب یہ رواج بڑھنے لگا تو لوگوں نے مسئلہ چھپا لیا اور اسی اجارے پہ اتر پڑے، ہے نا۔ اب انہوں نے گھر تلاش کرنے شروع کر دیے کس کے گھر میں کس کا انتقال ہوا ہے، مر جا کے وہاں تلاوت کروں۔ ایک ایک بندہ 4 4 گھر میں ایک ساتھ تلاوت کر رہا ہے، 20 20 ہزار روپے، 25 25 ہزار روپے کما رہا ہے، انہوں نے اس کو اپنا کسب بنا لیا، ذریعہ بنا لیا، حالانکہ یہ کسب حرام ہے، ذریعہ ناجائز ہے، اس کے ذریعے جو مال ملے مال خبیث ہے، اسی کو آدمی کھا رہا ہے۔ تو کتنے نقصان ہے اجارہ کرنے میں، اور اگر اجارہ نہ کرے کوئی بلکہ تلاوت بھی نہ کرے کوئی تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ثواب تو نہیں ملے گا، کم گناہ گار تو نہیں ہوگا نا، اجارہ میں تو گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو آج جو طریقہ حفاظ نے نکال رکھا ہے، مؤذن نے، ہے نا، بستی والے پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور یہ حضرات یہ کہتے بھی نہیں ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، پیسے ملتے دیکھتے ہیں تو سب چلے جاتے ہیں، ہے نا، الا ماشاء اللہ۔ کچھ جگہ ائمہ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، امام صاحب کو لگا ڈیوٹی لگا دی قبرستان میں جا کے پارا پڑھنے کی، اور وہ سارے ہم صاحب سیدھے سادے تھے چلے گئے، یہ انہیں مسئلہ نہیں معلوم تھا چلے گئے، انہیں بھی مجرم بناتے ہیں۔ عوام تو حرام کھائی رہی، اماموں کے پیٹ میں بھی حرام ڈلوا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، ہے نا۔ پھر کہتے ہیں کہ امام صاحب کی تقریر سے کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور امام صاحب کو صاف ستھرے لوگ میں تو تم کھلانے نہیں دے رہے ہو، کہیں نہ کہیں ان کو جھونک دیتے ہو اپنی بدعملی میں، یا وہ خود جھک جاتے ہیں جا کر، ہے نا۔ تو پھر وہ کہاں سے عمل میں ان کے تاثیر یا زبان میں تاثیر آئے گی، اور کہاں سے ان کے مسلح سے روحانیت کی مہک آئے گی؟ سب سے بنیادی چیز عمل صالح کے صادر کرنے میں اگر کچھ ہے تو وہ رزق حلال ہے، رزق حلال، اور دعا کی قبولیت میں اگر سب سے مؤثر چیز ہے تو وہ رزق حلال ہے۔ حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کے اعضائے جسمانی سے عمل صالح کا صدور ہو جائے یہ بہت بعید بات ہے نا۔ اس لیے ہمارے صوفیہ نے سب سے زیادہ زور جس پر دیا ہے وہ اپنے لقمے، اپنے کھانے کو پاک رکھنے پر دیا ہے، کہتے ہیں بھوکا رہ لو مگر حرام کا ایک آدھا نوالا بھی مت کھاؤ، کہ آدھے نوالے سے تمہارا ہو تو کچھ نہیں جائے گا، بھوک تو نہیں بجھ جائے گی، مگر تمہارا نظام باطن تباہ ہو جائے گا، نظام عمل برباد ہو جائے گا، روحانیت جو تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، ہے نا۔ اعضا شرارت کرنے کی طرف دوڑیں گے، اصلاح کی طرف نہ جا کر فساد کی طرف جسم جانے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال اللہ پاک محفوظ رکھے۔ تو دیکھیں کتنے نقصان ہے اجارہ میں۔
تو فرماتے ہیں فَإِن لَوْ مَضَتْ دَہَرَ، اگر زمانہ گزر جائے اور کوئی کسی کو اس پر اجیر نہ رکھے تو اس سے کوئی ضرر حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ضرر ہوگا اس پر اجارہ کرنے میں۔ حیث صار القرآن و مقصد و حرفت یتجر بہا، اس طور پر کہ قرآن ذریعہ کسب اور پیشہ ہو جائے گا جس سے لوگ تجارت کریں گے۔ وصار القاری منہم، اور ان کا جو پڑھنے والا ہوگا، لا یقرأ شیئا لوجہ اللہ تعالی خالصا، وہ خالص لوجہ اللہ کچھ پڑھے گا ہی نہیں، بل لا یقرأ الا الاجرت، بلکہ صرف اجرت کے لیے پڑھے گا۔ وهو الریاء المحض الذي هو ارادۃ العمل غیر اللہ تعالی، اور یہ ریاء محض ہے جو کہ غیر اللہ کے لیے عمل کے ارادے کا نام ہے۔ کوئی پوچھے ریاء کی تعریف کیا ہے تو یہ الفاظ بتا دینا، ارادۃ العمل لغیر اللہ تعالی، یہ ریاء کی تعریف ہے۔ فمن این یحصل له ثواب، تو پھر اسے ثواب کہاں سے ملے گا؟ الذی طلب المستاجر، جو اجرت پر رکھنے والا چاہتا ہے ان یہدیہ لمیتی، کہ اس کی میت کو ہدیہ کیا جائے، ملے گا ہی نہیں۔